السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنی فی الدین، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، آمین اللہم آمین۔ سورہ انعام آیت نمبر 42 سے آیت نمبر 46 تک ہم پڑھیں گے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور البتہ تحقیق، ارسلنا بھیجا ہم نے، کنہیں؟ رسولوں کو، اِلیٰ امم، امتوں کی طرف یعنی جماعتوں کی طرف۔ یہ امم جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امم کہا جاتا ہے امت کو، اور امت قرآن پاک میں یوز ہوا ہے، امت کے چار معنی استعمال، چار معنی آئے ہیں۔ نمبر 1 پہ آیا امت بمانی امام، جیسے ایک جگہ پہ آتا ہے ان ابراہیم کان امتن قانتا، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک جگہ پہ آیا ہے امت بمانی وقت کے، یعنی وقت کو بھی امہ کہا گیا ہے، جیسے سورہ جو تھا سورہ یوسف میں جب وہ شخص نکلا ہے جیل میں سے اور ایک مدت کے بعد اسے بات یاد آئی ہے، تو اس میں آتا ہے وَذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، یعنی اسے ایک مدت کے بعد وہ بات یاد آئی، تو امت بمانی وقت کے۔ نمبر 3 امت بمانی ملت، شریعت، طریقہ، جیسے کہ ایک جگہ پہ آتا ہے اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ، یعنی ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایک خاص امت یعنی ایک طریقے، ایک ملت پر پایا۔ ملت کہتے ہیں شریعت کو، طریقے کو۔ تو یہ بھی یہاں پہ بھی امہ کا لفظ آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ جو بات آ رہی ہے یعنی کس طریقے پہ؟ ملت شرک پہ، شرک کی ملت پہ، شرک کے طریقے پہ، تو وہاں پہ بھی امہ کا لفظ ہے۔ اس آیت میں بھی اممن، ابھی آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، اممن پڑھ چکے ہیں، یہاں پہ بھی، وہاں پڑھا اممن، یہاں پہ پڑھا اممن۔ اچھا، وہاں پہ جانوروں کی، دابہ کی، پرندوں کی، ہر چیز کی بات ہو رہی ہے، یہاں پہ آ رہا ہے یہ انسانوں کی بات ہو رہی، جس طرح ان کے گروپس ہیں، کمیونٹیز ہیں، اسی طرح انسانوں کے بھی ہے، ایک لفظ کا اطلاق ہوتا ہے بس، انسان۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یعنی اس کو جو ہے بتا رہے ہیں کہ ان کے بھی گروپس، ان کی بھی جماعتیں، اللہ کہہ رہے ہیں کہ اور تحقیق ہم نے بھیجا امتوں کی طرف یعنی جماعتوں کی طرف۔ کس کو بھیجا؟ رسولوں کو۔ کیوں بھیجا؟ تاکہ ان پر حجت قائم ہو جائے اور وہ یہ بات نہ کہہ سکیں کہ ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں ڈرانے والا، من قبل کا، آپ سے پہلے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے۔ فَأَخَذْنَاهُمْ، پس پکڑ لیا ہم نے انہیں۔ اب یہ دیکھیں یہاں پر ایک چیز محذوف ہے، حذف ہے۔ حذف کہتے ہیں وہ چیز ہے لیکن نظر نہیں آ رہی، کون سی؟ ایک فکرہ ہے، اور وہ ہے فَكَذَّبُوهُ۔ اب یہ ڈائریکٹ بات نہیں ہوگی کہ امتوں کی طرف اللہ نے پیغمبر بھیجے اور ساتھ ہی انہیں پکڑ لیا، نہیں، انہوں نے ان کی تکذیب، پیغمبر آئے، انہوں نے ان کو جھٹلایا، ان کی تکذیب کی، انہیں ستایا، اور پھر اللہ نے ان کو پکڑا، پھر عذاب کا کوڑا برسایا۔ تو اس میں فَكَذَّبُوهُ کیا ہے؟ محذوف ہے، ٹھیک ہے۔ آپ لیڈ پینسل سے رائٹ کر سکتے ہو سائڈ پہ، لیکن قرآن میں نہیں۔ فَأَخَذْنَاهُمْ، پس پکڑ لیا ہم نے انہیں، فوری نہیں۔ اچھا، یہ موضوع کچھ چیزیں ایسی کی ہوتی ہیں کہ اتنا شارٹ ہوتا ہے، بہت ڈیٹیل کے ساتھ کئی چیزیں آیات نہیں آتی، بالکل اختصار کے ساتھ۔ قرآن دیکھیں نا کتنا اختصار ہے، ایک بک ہے، اس اختصار میں پوری کائنات کا جو علم ہے نا وہ ہے۔ یہ اختصار کا ایک طریقہ کار ہے کہ اللہ نے یہاں پہ کچھ چیزوں کو ہڈن میں رکھ کے اگلے سننے والے، اگلا جو پڑھنے والا ہے یا جس سے جو قرآن کو سمجھ رہا ہے اس کے لیے اس پہ چھوڑ دیا کہ کچھ چیزیں اب آپ دیکھیں کہ اس میں کون سی چیز ہے، ٹھیک ہے۔
تو یہ چیز آ رہی من قبل کا، آپ سے پہلے ہم نے کئی رسولوں کو یعنی بھیجا ہم نے امتوں کی طرف، پھر ہم نے بس انہیں پکڑ لیا. کنہیں پکڑ لیا؟ اب یہاں پہ بچہ یہ کنفیوز ہو جائے گا کہ پتہ نہیں رسولوں کو پکڑ لیا، نہیں، انہوں نے ان کو جھٹلایا، امم فکذبوا، پھر انہوں نے جھٹلایا، پھر انہیں پکڑا. بالبأساء، اب بأسا کیا ہے؟ بؤس کے بعد حمزہ سین اس کا روٹ ہے، اور بأسا کہتے ہیں بھوک، خوف، تنگی. لیکن اس میں نقصان کا اتنا زیادہ اندیشہ نہیں ہوتا. باس میں لڑائی کو بھی کہا جاتا ہے، لیکن اگر مثال کے طور پہ اگر آپ کو بھوک لگی ہے تو اتنا زیادہ آپ کو نقصان نہیں ہوگا، یا آپ کے پاس کوئی کو آپ کو ڈر لگ رہا ہے تو اتنا زیادہ نہیں، آپ کی تنگی ہے تو اتنا زیادہ نہیں، ٹھیک ہے. لیکن وہ ذرا جو لفظ ہے نا، اس میں ہے تکلیف، اس کو کہتے ہیں جسمانی تکلیف. یہ جسمانی تکلیف کے لیے استعمال ہوتا ہے. بعض آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں میرے خیال میں شاید کہ لڑائی کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے. بھوک کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، خوف کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تنگی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. لیکن جو ذرا ہے نا، ضرر، وہ جسمانی بیماری یا جسمانی تکلیف جس سے آپ کے جسم کو تکلیف پہنچے، یہ ذرہ ہے. یہ دونوں چیزیں آئی ہیں. اس کے ساتھ لوگوں کو اللہ نے آزمایا بھی ہے، لیکن یہاں پہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ جن کو اللہ نے عذاب کا، جن پہ کوڑا برسایا. پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ انہیں تھوڑی بہت معاشی تنگی دی، خوف آیا، پھر کوئی جسمانی تکلیف آئی یا کچھ آیا. کیوں؟ لعلہم، شاید کہ وہ یتضرعون، شاید کہ وہ ہمبلنس اختیار کریں، شاید کہ وہ فروتنی اختیار کریں، شاید کہ وہ کیا کریں؟ عاجزی اختیار کریں. عاجزی کا جو اپوزٹ ہے نا، وہ اس کو کہتے ہیں قساوت. قسوہ آپ نے پڑھا؟ سختی کے لیے، دلوں کی سختی، پتھروں کی سختی آیا، ٹھیک ہے. ان کے لیے آتا ہے کہ دل ان کے کیا ہیں؟ سخت ہیں. جیسے بنی اسرائیل کے بارے میں آپ پیچھے ہم پڑھ چکے کہ ان کے دل تو پتھروں سے بھی سخت، پتھر بھی ان میں سے بھی پانی نکل آتا ہے، وہ بھی رو پڑتے ہیں اللہ کے خوف سے، گرتے ہیں اللہ کے خوف سے. انسان کا دل ایسا سخت ہے کہ وہ، ابھی نیتن یاہو دیکھ لیں، انسان ہی ہے، کوئی روبوٹ تو نہیں ہے، یہ انسان میرے خیال میں شاید ہے، شیطان نما، انسان نما شیطان، لیکن ہے انسان. کس لیے تنگی آئی، تکلیف آئی؟ اللہ نے ان کو پکڑا کہ شاید کہ وہ یتضرعون، ضاد را عین، شاید کہ وہ گڑ گڑائیں، عاجزی اختیار کریں، ہمبل ہو جائیں اور سختی سے بچ جائیں. فلولا، پھر کیوں نہ، اس وقت جب جاءہم، آئی ان کے پاس، بأسنا، آیا ان کے پاس، بأسنا، عذاب ہمارا. اچھا عائشہ، اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس میں، سوری میں نے آپ کا نام، اب پھر یہ جاءہم کا معنی یہ آنا کیوں ہو رہا ہے؟ باہر یہ ہے، یہ بھی لڑائی ہے، لیکن یہاں پر باس عذاب کو کہا گیا. یعنی باس کے معنی ایک نہیں ہوتا. باس کے جیسے میں نے بتایا کہ امت کے معنی ڈیفرنٹ ہے، اسی طرح باس کے معنی بھی الگ ہیں. باسنا، عذاب ہمارا. تضرعوا، انہوں نے عاجزی کی. پھر کیوں نہ، جب آیا ان کے پاس عذاب ہمارا، اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں انہوں نے عاجزی کیوں نہیں اختیار کی، وہ گڑ گڑائے کیوں نہیں، انہوں نے فروتنی اختیار، وہ جھکے کیوں نہیں. ولیکن، اور لیکن، قست، سخت ہو گئے. قسوہ، روٹ کیا اس کا؟ قست، قسوہ، سخت ہو گئے. قلوبہم، دل ان کے. دیکھیں دو طرح کا ریئیکشن آتا ہے اکثر، کہ بعض اوقات تو عذاب یا تکلیف یا بھوک یا بیماری آپ کو اچھا کر دیتی ہے، اللہ کی طرف لے جاتی ہے، یا وہ الٹا آپ کو، کوئی لوگ کسی پہ کوئی تکلیف آئی نا، وہ الٹے ہی کوئی اور ہی باتیں کرنی شروع کر دیتے ہیں، یا وہ مایوسی اختیار کرتے ہیں، یا وہ کفریہ کلمات بولتے ہیں، یا وہ اللہ کے ساتھ ہی جو ہے نا یعنی شکوے کرنے شروع ہو جاتے ہیں. حالانکہ بات یہ ہے کہ کہنا یہ چاہیے کہ یا اللہ ہم تیری رضا پہ راضی ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، لازمی نہیں مرنے پہ ہی کہنا ہے.
کوئی بھی آپ کو مشکل آئی، آپ کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تیرا مال ہے، تیری طرف ہی لوٹ کے جانا ہے۔ لیکن بعض لوگ جو ہیں ان کے دل اور زیادہ سخت ہو جاتے ہیں، حالانکہ اللہ کہہ رہے ہیں انہوں نے عاجزی کیوں نہیں اختیار کی، فلولا، بس کیوں نہیں انہوں نے عاجزی اختیار کی جب ان کے پاس ہمارا عذاب آ گیا۔ عذاب کی بھی کئی صورتیں ہیں، جیسے مطلب وہ وہی والا نہیں، لیکن ان کے دل کیا ہو گئے؟ سخت ہو گئے۔ وزینا، اور مزین کر دیا، لہم واسطے ان کے، الشیطان و شیطان نے، ما کانوا یعملون، جو تھے وہ عمل کرتے، یعنی ان کے غلط اعمال کو، غلط کاموں کو مطلب اٹریکٹیو کر کے، فیسینیٹ کر کے شیطان نے ان کو ان کے سامنے رکھا، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑا اچھا کر رہے ہیں، یہی دنیا کی زندگی خوبصورت ہے، بس۔ کئی لوگ کہتے ہیں نا ہم نے بڑی اچھی زندگی، اس نے یار بڑی کمال کی زندگی گزاری ہے، یا تو ہے زندگی گزاری ہے تو اس شخص نے گزاری ہے، کیا خوب زندگی گزاری۔ اگر تو وہ ایمان کی حالت میں گیا، جہاد میں گیا، تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر جسٹ اس نے کھایا پیا اور عیش کی زندگی گزاری تو پھر کیا زندگی گزاری۔ تو اس لیے تو شیطان اعمال کو کیا کرتا ہے؟ مزین کر کے دکھاتا ہے۔ قومیں جب اخلاق و کردار کی پستی میں مبتلا ہو کر اپنے دلوں کو زنگ آلود کرتی ہیں تو اس وقت اللہ کے عذاب بھی انہیں خواب غفلت سے بیدار کرنے اور جھنجھوڑنے میں ناکام رہتے ہیں۔ مثلا اب کیا ہو رہا ہے آپ کے سامنے؟ بچے کٹ رہے ہیں، میں بچوں کا پہلے ذکر کرتی ہوں کیونکہ ان کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے، وہ بچہ ہوتا ہے۔ میں یہ بات سوچ رہی تھی کہ یہاں پہ ابھی دھماکہ ہو جائے نا تو ہمارا دل، تو بچوں کے میرے خیال میں، میرا ویسے ایک خیال ہے، مجھے نہیں معلوم اس بارے میں، کہ شاید دلوں پہ اثر پڑتا ہے، میں بھی ان کے دل بند ہو جاتے ہیں اس دھماکے کی آواز کی وجہ سے، اس جو میزائل گرتا ہے اس کی وجہ سے ان کے دل ہی بند ہو جاتے ہیں، میں بھی۔ کبھی یہ شادی بیاہ ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ گولے وغیرہ باج رہے ہوتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح سے آپ کو، آپ کا دل پہ اثر پڑتا ہے۔ تو میں اپنی طرف سے، مجھے نہیں پتا واللہ علم، تو میرا دل یہ کہہ رہا تھا کہ میں بھی ان کے دل بند ہو جاتے ہیں، اس لیے بچوں کی زیادہ ڈیتھ اموات ہو رہی ہیں، یہ وجہ ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ 58 ممالک کہاں ہیں؟ 57 جو ہیں، چلے ایران یا یمن یا ان کو نکال دیں، باقی چلے 55-56 لگا لیں، ود پاکستان انکلیوڈ کر لیں پاکستان کو بھی، یہ کہاں ہے؟ تو اللہ، وہ کہہ رہے اللہ کا عذاب ہی نے خواب غفلت سے بیدار کرنے اور جھنجھوڑنے میں ناکام رہتا ہے۔ پھر ان کے ہاتھ مغفرت کے لیے ان کے سامنے، اللہ کے سامنے نہیں اٹھتے، ان کے دل اس کی بارگاہ میں نہیں جھکتے، ان کے رخ اصلاح کی طرف نہیں مڑتے، بلکہ اپنی بدعمالیوں اور کرتوت، جو ان کی کرتوتیں ہوتی ہیں ان کے حسین غلاف چڑھا کر اپنے دل کو وہ مطمئن کر لیتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے؟ اب کوئی بھی چیز آ رہی ہے، جیسے پاکستان اور سعودیہ کا آیا تو انہوں نے میمز بنانی شروع کر دی ہیں، کچھ بھی ہے، یعنی الٹے ہی کام کرنی شروع کر دیتی ہے قوم، کبھی ٹک ٹاک بنا رہی ہے، کبھی کچھ کر رہی ہے، کبھی کچھ کر رہی ہے۔ اس آیت میں ایسی ہی قوموں کا وہ کردار بیان کیا گیا جسے شیطان نے ان کے لیے خوبصورت بنا دیا ہے، یعنی ان کے کرتوت ان کے لیے اٹریکٹیو ہوتے ہیں۔ اصل مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ دلوں پہ نا زنگ لگ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دلوں پہ زنگ لگنے، زنگ جو ہے نا وہ 3 طرح سے، بلکہ آتا ہے کہ اپنے دلوں کا، ایک جگہ پہ آتا ہے کہ اپنے دلوں کا جائزہ لیجئے، تین جگہوں پہ۔ کیسے؟ ایک جو تنہائی ہے آپ کی، آپ بالکل تنہا ہیں، اپنے دل کو دیکھیں کہ اس وقت وہ کیا سوچ رہا ہے۔ نمبر 2، قرآن پڑھتے وقت، قرآن آپ پڑھ رہے ہیں، آپ کا دل قرآن میں لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا۔ نمبر 3 کیا ہے؟ علم کی مجلسوں میں، جیسے ہم کل گئے ہوئے تھے یا جیسے ہم یہاں جاتے ہیں، ان مجلسوں میں، یا چلیں یہاں لگا لیں، ان میں آپ کا دل کتنا ہوتا ہے، کتنا دل آپ کا لگ رہا ہے۔ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جس میں آپ نے اپنا جائزہ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اور حدیث آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دلوں پہ نا زنگ لگ جاتا ہے، اسی وجہ سے اکثر باتیں اثر نہیں کرتی۔ ان کو کیسے آپ دور کر سکتے ہیں؟ قرآن کو کثرت سے پڑھنا
اور موت کو یاد کرنا. دیکھیں پھر قرآن کا ذکر آ رہا ہے. کثرت جسٹ قرآن کو کثرت سے پڑھنے سے مراد جسٹ اس کی ریڈنگ نہیں کرنی, اس کو سمجھنا ہمارے لیے اس لیے کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے نا. ان کو عرب کو تو پتہ تھا نا کہ کیا لکھا ہوا ہے, وہ تو ان کی فصاحت بلاغت اس کی گرامر کو جانتے تھے نا. ہم قرآن کی گرامر کو نہیں جانتے. جی, قرآن کو کثرت سے پڑھنا, موت کو یاد کرنا. آپ موت کو یاد کرتے رہیں آپ کے دل کا زنگ اتر جائے گا. تو یہ دلوں کی زنگ کی وجہ سے بھی ہوتا ہے, اور پھر شیطان ان کو مزین کرتا ہے. دیکھیں وہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے. آپ ابھی بازار چلے جائیں, آپ کو 100 چیزیں نظر آئیں گی, وہیں آپ کا دل جو ہے نا وہ بھٹک جائے گا. پھر شوہر سے جھگڑا, بچے ماؤں سے جھگڑا کریں گے, نہیں کوئی لوگ نہیں افورڈ کر سکتے, تو پھر آپس میں فسادات ہوتے ہیں, یا اور بھی 100 چیزیں. فلما پس پھر جب نسو وہ بھول گئے, ماں جو کچھ ذکروا وہ نصیحت کیے گئے. یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ, یہاں سے چل رہی ہے بات. فلما پس جب وہ بھول گئے, ماں ذکروا جو انہیں نصیحت کی گئی تھی, جو انہیں تاکید کی گئی تھی, بھی جس کی, تو فتحنا کھول دیے ہم نے. اب یہ عذاب کی بات نہیں ابھی ہو رہی, یہ کس کی بات؟ خوشحالی کی بات ہو رہی. خوشحالی کے دروازے علیہم ان پر کھول دیے. ابوابن دروازے. آپ دیکھیں, آپ دروازہ بند کیا ہوا, ایک دم سے دروازہ کھولیں سب کچھ ہی اندر آنا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اللہ کرے دروازے کھول دیے خوشحالی کے. آپ یورپ دیکھیں, ان پر خوشحالیوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے پاس کسی کے پاس کوئی چھوٹی سی ونڈو ہے, کسی کے پاس کوئی سوراخ ہے, کسی کے پاس کچھ ہے, وہاں سے کوئی انٹر ہوتا ہے. ان کے پاس پورے کے پورے ان پہ دروازے کھلے ہوئے. اللہ کہہ رہے ہم نے ان پر دروازے کھول دیے, کل شیء, ہر ایک چیز کے. ان کے پاس ہر آسائش ہے. حتیٰ یہاں تک کہ اذا فرحوا, وہ خوش ہو, اذا جب فرحوا وہ خوش ہو گئے. اب یہ خوشی وہ والی خوشی نہیں ہے جو انسان دلی طور پہ خوش, نہیں, یہ خوشی ہے اکڑنے والی, پھولنے والی. اس میں میں بلکہ اس کو تھوڑا سا بعد میں ہم محاورہ بھی دیکھیں گے. تو وہ اکڑنا شروع ہو گئے, بما اس پر جو, فرحینا خوش ہونے کے لیے بھی آتا ہے, لیکن یہاں پر جو معنی ہے اس کے معنی آئے گا جی, اس پر جو اوتو وہ دیے گئے تھے. ان کے پاس کتنی ٹیکنالوجی ہے, یہ اپنی ٹیکنالوجی پہ اس دن اکڑ رہا تھا کہ آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے, آپ کے پاس اسرائیل کا ایک ٹکڑا ہے. بھئی تو اپنا قیدی تو چھڑا نہ سکا ایک بھی, تو آج تو ایک نادان مسلمان کو کہہ رہا ہے, اور وہ بھی اچھا پاکستانی بھی بڑے, جی نیتنیاہو نے مجھے بھی بڑے میسیجز آئے, ابھی تک اپنے ہاسٹیجز کو کیوں نہیں چھڑوا سکا, وہیں تو بیٹھا ہوا, سارا غزہ اس نے ادھیڑ دیا, وہ کہاں ہے؟ ٹھیک ہے, تو یہ وہ اکڑے اس پر جو وہ اوتو جو وہ دیے گئے تھے, خوشحالیاں, ٹیکنالوجی. یہاں پر ہم کہیں گے اخذناہم, پھر پکڑ لیا. اللہ کہہ رہے ہیں, یہ بہرحال پہلے کی بات ہو رہی ہے, اخذنا پکڑ لیا ہم نے انہیں, بغتتاً اچانک پکڑا بالکل. فَإِذَا پس اس وقت جب پکڑا, ہم وہ مبلسون مایوس ہونے والے تھے. جب اچانک پکڑا, بالاسا کسے کہتے ہیں؟ ابلیس بھی یہیں سے, اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا, سخت مایوسی. مبلسون, وہ مایوس ہو گئے, پتہ چل گیا کہ اب کچھ نہیں بننے والا. آگے چلتے ہیں, تھوڑا سا تیزی سے کرتے ہیں. فقطع پس کاٹ دی گئی, دابر القومی جڑ اس قوم کی. اللہ نے یہ کیوں نہیں کہا اللہ نے کاٹ دی جو اس قوم کی جڑ؟ یہاں پہ فقطع کاٹ دی گئی جڑ اس, یہ اللہ نے, یعنی شر کی نسبت براہ راست اللہ کی طرف اللہ نے نہیں کی, اپنی طرف نہیں کی. کیا ہے؟ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے. ہر شخص کو جو جن قوموں پہ عذاب آتے ہیں ان کے کرتوت کی وجہ سے آتے ہیں, اور ادب کا پہلو بھی یہی ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرف نہیں لیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو بھی زمین میں فساد ہوتا ہے وہ انسان کی اپنی کرتوت کی وجہ سے. ان اللہ لا یظلم الناس شیئا, اللہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا. بس کاٹ دی گئی جڑ اس قوم کی, الذین وہ جنہوں نے ظلم و ظلم کیا, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی بھی جڑ کاٹیں گے انشاءاللہ. اللہ کے پتھر اور شجر بھی بولیں گے, حجر اور شجر دونوں بولیں گے کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہے, اسے مارو. والحمد, اور اللہ آپ دیکھیں یہاں پہ ان کی جڑ کٹی ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں اب یعنی ظلم کے ختم ہونے کے بعد حمد و ثنا کرو, اللہ کی تعریف کرو, نہ کہ جشن مناؤ. والحمد, اور سب تعریف للہ, اللہ ہی کے لیے, رب العالمین جو رب ہے تمام جہانوں کا. یعنی ظلم کا خاتمہ جب ہوگا تو آپ وہاں پہ شکرانے کے نفل ادا کریں گے, جشن نہیں کریں گے, اللہ کا شکر ادا کریں گے, الحمدللہ بولیں گے, سجدہ شکر ادا کریں گے. قل کہہ دیجئے, ارأیتم,
میں یہاں پہ ایک حدیث پڑھ دوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کے باوجود کسی کو اس کی خواہشات کے مطابق دنیا اللہ دیے جا رہا ہے تو یہ استدراج ہے. استدراج کیسے کہتے ہیں, کسے کہتے ہیں؟ ہم نے ایک لفظ پڑھا ہے آئی تھنک سورہ قلم میں, فَنَسْتَدْرِجُهُمْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ, آئی تھنک یہی ہے. سنستدرجہم کا ایک لفظ آیا. یہ استدراج کسے کہتے ہیں؟ ڈھیل کو, ڈھیل دینے کو. بچے پتنگ اڑا رہے ہوتے ہیں تو وہ ڈور جب ڈھیلی کرے تو وہ اور آگے جا رہی ہوتی ہے, اصل میں انہوں نے اس کو کھینچنا ہوتا ہے. یہ استدراج ہے. پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی تو یہ ڈھیل ہے ان کی, جو کچھ بھی ہو رہا ہے. قل کہہ دیجئے, ارأیتم کہہ دیجئے, کیا غور کیا تم نے؟ پھر دوبارہ وہی بات آ رہی. قل دیکھیں کتنی دفعہ آ رہا ہے بار بار, ارأیتم کتنی دفعہ. ان اخذ اللہ, اگر لے جائے اللہ, سمعکم, اخذ اصل میں ہوتا ہے پکڑنا, یعنی حذف کر لے, پکڑ لے. سمعکم تمہاری سماعت, کان, یعنی کان تمہارے, یعنی سننے کی صلاحیت لے جائے. وابصارکم تمہاری آنکھیں لے جائے, یعنی تم دیکھ نہ سکو. وختم اور مہر لگا دے, علی قلوبکم تمہارے دلوں پر. من الہ, کون ہے الہ؟ اللہ, غیر اللہ, اللہ کے سوا. یأتیکم بہ, جو لائے تمہارے پاس اسے. اب دیکھیں یأتیکم آ گیا, عطا کا مطلب لانا, کیوں آگے با آ رہا ہے, ٹھیک ہے. حالانکہ عطا کیا ہوتا ہے؟ آنا, لیکن یہاں پر با ہے کی وجہ سے لانا ہو گیا. کہہ دیجئے کیا تم نے غور کیا کہ اگر اللہ تمہاری سماعت کو, تمہاری آنکھوں کو, تمہاری بصیرت کو لے جائے اور تمہارے دلوں پہ مہر لگاتے, تو اللہ کے سوا کوئی اور ہے جو تمہیں اس کے پاس تمہاری آنکھوں کو, تمہاری سماعت کو, بصارت کو لے آئے یا تمہارے دلوں کو ٹھیک کر دے؟ انظر دیکھو, نہیں یہ ایسا کچھ نہیں. انظر دیکھو, کیف نصرف الآیات, کس طرح ہم پھیر پھیر کر لاتے ہیں آیات کو. یہاں پہ آیات سے مراد دلائل ہیں, ٹھیک ہے, نشانیاں یا دلائل. ثم پھر نصرف کیوں کہا گیا؟ صرفہ, میں نے پہلے بھی کہا تھا, صاد رافع, صرفہ, صرفہ میں یہ ضربہ, ضربا, ضربو, ضربہ, ضربتا, ضربنا, ضربتا, ضربتما, ضربتم, ضربتی, ضربتما, ضربتن, ضربتو, ضربنا. اب دیکھیں کہ اس کو ہم بار بار ایک ہی لفظ کو بار بار پھیر پھیر کے وہی پڑھی جا رہے ہیں. یہ صرف ہے. اللہ بار بار پھیر پھیر کے نشانیوں کو بتا رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ قرآن میں ایک چیز کو بار بار ریپیٹ کیا, یعنی ریپیٹیشن بھی ہے اس میں نا. تو صرفنا, صرفہ کہتے ہیں پھیرنے کو. ہم پھیر پھیر کے لاتے ہیں, گھما پھرا کے دوبارہ وہی بات, اسی طرف ہی ہم آ جاتے ہیں اپنے دلائل کو. ثم پھر ہم یصدفون, پھر وہ اعراض کرتے ہیں. یصدفون کہاں سے نکلا؟ صدف. صدف کہتے ہیں, صاد الفا کہتے ہیں پہاڑ کی جو نوکیلا حصہ ہوتا ہے, یہ پتھر کا نوکیلا حصہ. آپ دیکھیں, آپ پہاڑ کے سرفیس پہ ایسے ہاتھ لگائیں تو آپ کو وہ چبھے گا نہیں, لیکن آپ اس کی کسی پتھر کی یا کسی چیز کی نوک پہ ہاتھ لگائیں تو وہ آپ کو چبھے گی. یہ صدف وہ ہے. سیپ کو بھی صدف اس لیے کہا جاتا ہے کہ سیپ جو ہے وہ کافی ہارڈ ہوتا ہے, سخت ہوتا ہے, تو یہ صدفہ سخت, یہ سختی کی طرف اشارہ ہے کہ پھر وہ اعراض کرنے لگے, یعنی وہ سختی کی طرف جانے لگے, ان میں ہمبلنس جو ہے وہ نہیں آئی. یہ صدفہ یہاں سے, ٹھیک ہے. یصدفون, میں تھوڑا سا اس کو یہاں سے 1 منٹ کے لیے دیکھوں گی, دیر تو آپ کو ہو گئی ہے. چلیں بارہ, ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک.